بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسد جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکاۃ المصابیح جلد اول، سبق نمبر 3۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مشکاۃ المصابیح جلد اول کی پہلی حدیث پڑھیں گے۔ کتاب کی طرف دیکھیں سب۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، یعنی جس کی وہ نیت کرے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ، پس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف، یعنی دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ، یا عورت کی طرف، يتزوجها، کہ اس سے نکاح کرے، یعنی عورت سے نکاح کی غرض کے لیے اس نے ہجرت کی، فہجرته إلى ما هاجر إليه، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کی۔ متفق علیہ۔ حدیث کے راوی عمر بن خطاب، نام عمر رضی اللہ عنہ، ابو حفص کنیت، لقب فاروق، والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام فتحہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت سے ہی نہایت ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو نبی علیہ السلام کی دشمنی میں یہ سب سے نمایاں تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے دعا مانگی اور نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ 40ویں نمبر کے مسلمان تھے، یعنی 40ویں نمبر پر یہ ایمان لائے تھے، اور نبوت کا 7واں سال تھا۔ مدینہ میں ہجرت فرمائی اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات اصحاب سیر نے لکھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ میں خوف خدا، یعنی اللہ سے بہت زیادہ خوف وہ کھانے والے تھے۔ قرآن پڑھتے وقت اس کیفیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ کبھی خوف خدا کی وجہ سے فرماتے کہ کاش میں خاک ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی اتباع سنت اور نبی علیہ السلام سے محبت میں بھی وہ سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی یاد آتی تو روتے، یہاں تک کہ روتے روتے کافی بہتاب ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب مسجد اقصیٰ میں اذان دی تو نبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ اس طرح ان میں زہد و قناعت بھی کافی زیادہ تھی کہ ان کے کپڑوں پر 12 پیوند دیکھے گئے تھے، اور آپ کا کھانا، لباس، بستر، غرض ہر چیز ہی انتہائی سادہ ہوتی تھی۔ اور ان کی شہادت کے بارے میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ کے غلام فیروز، جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، بدھ کی صبح کی نماز میں 6 وار کیے، جس کی وجہ سے چند دن بیمار رہ کر ہفتے کے دن یکم محرم الحرام 24 ہجری کو شہادت سے سرفراز ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے پہلو میں ہی یہ مدفون ہوئے۔ جنازے کی نماز صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور عمر رضی اللہ عنہ سے تقریباً 539 روایات احادیث کی کتابوں میں مروی ہیں۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع، عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس حدیث کو حدیث ممبر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو تمام صحابہ کرام کے سامنے ممبر پر بیان کیا تھا، اور اس طرح اس حدیث کو حدیث نیت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں نیت کا بیان ہے۔ حدیث کا شان ورود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ
ایک شخص ابو طلحہ نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس عورت نے نکاح کے لیے ہجرت کو شرط قرار دیا تھا کہ جب تک ہجرت نہیں کریں گے تب تک وہ اس سے نکاح نہیں کرے گی۔ تو وہ شخص یعنی ابو طلحہ نے ہجرت کر کے قیس کے پاس وہ پہنچے اور نکاح کر لیا۔ اس واقعے کے بعد اس شخص کا نام مہاجر قیس مشہور ہو گیا، اور اس واقعے پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات الحدیث۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو طلحہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، تو اس عورت نے بھی شرط لگائی کہ ہجرت کرو گے تب نکاح کر لوں گی۔ یعنی یہاں پر ابو طلحہ نے عورت کو جو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے ہجرت کی شرط لگائی۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نکاح کے لیے اسلام قبول کیا تھا، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، اور ظاہری بات ہے کہ ہجرت ادنا ہے اور اسلام اعلیٰ۔ جب ایسی ہجرت اللہ کے یہاں مقبول نہیں تو پھر حضرت ابو طلحہ کا اسلام کیسے مقبول ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے کہ اس واقعے میں حضرت ابو طلحہ کا پہلے سے ہی اسلام لانے کا ارادہ تھا، اور یہاں پر اس آدمی کا پہلے سے ہجرت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اس پر نبی علیہ السلام نے نکیر فرمائی، اور اس دوسرے واقعے پر نبی علیہ السلام نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ حدیث کی اہمیت، تو علماء کی نظر میں اس حدیث کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی اہمیت کو مختلف انداز و تعبیرات سے بیان کیا گیا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ حدیث پورے دین کا ثلث ہے، اور یہ رائے بہت سے اکابر کی ہے، جن میں سے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو داؤد، امام ترمذی، عبد الرحمن ابن مہدی وغیرہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں۔ اس طرح ثلث العلم کہنے کی وجہ امام بہقی نے یہ فرمائی ہے کہ اسلامی اعمال جن کا کسب بندہ کرتا ہے 3 قسم کے ہیں۔ بعض وہ جن کا تعلق دل سے ہے، مثلا تواضع، محبت الہی وغیرہ۔ دوسرے وہ اعمال جن کا تعلق زبان سے ہے، اور تیسرے وہ اعمال جو جوارح اور اعضاء سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو یہ حدیث چونکہ اس کا تعلق چونکہ دل سے ہے، تو گویا علم کا تیسرا حصہ اس میں موجود ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حدیث نصف علم ہے، اس کی وجہ یہ کہ اعمال 2 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم وہ اعمال جن کا تعلق ہمارے قالب سے ہے، اور دوسری قسم وہ اعمال جن کا تعلق قلب سے ہے۔ تو یہ حدیث ان اعمال کے بارے میں ہے جو قلب سے متعلق ہے، تو گویا یہ نصف علم ہے۔ اس طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 5 لاکھ احادیث منتخب کی، اور اس کے بعد امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف کی منتخب احادیث سے دوبارہ انتخاب کیا، تو 4 احادیث ایسی منتخب ہوئی جو انسان کی سعادت کے لیے کافی ہے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تیسری حدیث الحلال بین والحرام بین، اور چوتھی حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو اسی وجہ سے بعض حضرات نے اس کو ربع العلم کہا گیا، کیونکہ یہ ان 4 احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ تو اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر اکثر علماء اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے فرماتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبدأ بهذا الحدیث، کہ جو کوئی اپنی کتاب شروع کرنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اسی حدیث سے شروع کرے۔ اس حدیث کو مقدم کرنے کی وجہ تو صاحب مشکات امام بخاری اور دیگر سلف صالحین کی پیروی کرتے ہوئے اس حدیث کو شروع میں لائے، تاکہ طلباء حدیث اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، اور حدیث کے بعد کتاب الایمان، کتاب الطہارات، کتاب الصلاۃ آ رہی ہیں، اور ان سب کا مدار نیت پر ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں، جب نیت ٹھیک رہے گی تو باقی اعمال بھی انسان کے درست رہیں گے۔ اسی طرح اس حدیث کو شروع میں لا کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ طالب علم کو علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت باطنہ بھی کرنی پڑے گی، صورت و سیرت ٹھیک کرنی پڑے گی، اور ترک معاصی کے بغیر نور علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی ٹھیک کر لیں۔ اس حدیث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، دوسرا جز وانما لامرئ ما نوى، اور تیسرا جز فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الى آخر الحدیث۔ تو ان 3 حصوں کی الگ الگ تشریح کی جائے گی۔ جز اول انما الاعمال بالنیات، اس کی تشریح
تو انما کلمہ یہ انما حصر کا فائدہ دیتا ہے. انما کی اصل میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ان اور ما زائدہ سے مل کر بنا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ان اور ما کافہ سے مرکب ہے اور یہ ما ان کو عمل کرنے سے روکتا ہے، یعنی اس کو ما کافہ عن العمل کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ ان اور ما نافیہ سے مرکب ہے. ان تاکید اس بات کے لیے آتا ہے اور ما نفی کے لیے آتا ہے. دونوں کے ملنے سے حصر پیدا ہو جاتا ہے اور حصر نفی اور اس بات کے مجموعے کا نام ہے. یعنی چند چیزوں کی نفی کر کے کسی چیز کا اس بات کرنا یہ حصر کہلاتا ہے کہ چند چیزوں کی نفی کی جائے گی اور اس کی وجہ سے کسی چیز کا اس بات ہوگا تو یہ حصر. جبکہ بعض کی رائے یہ ہے کہ انما کسی کلمے یعنی کسی سے مرکب نہیں بلکہ یہ مستقل کلمہ ہے اور اس کی اصل خواہ کچھ بھی ہو، یہ مرکب ہو یا بسیط، دونوں صورتوں میں یعنی ما زائدہ ہو یا ما کافہ ہو یا نافیہ. تو اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ انما کلمہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. حصر کا معنی یہی کہ سب چیزوں سے یا کچھ چیزوں سے حکم کی نفی کر کے ایک کے لیے حکم کو ثابت کرنا. اگر سب چیزوں کی نفی کر کے ایک کے لیے اس بات ہو تو حصر حقیقی کہلاتا ہے، اور اگر بعض کی نفی کر کے ایک کے لیے اس بات ہو تو یہ حصر اضافی کہلائے گا. انما الاعمال، اعمال یہ عمل کی جمع ہے. تو عمل اور فعل میں فرق ہے کہ پہلا فرق تو یہ کہ عمل کا اطلاق صرف اختیاری کاموں پر ہوتا ہے، غیر اختیاری کاموں کو عمل نہیں کہتے. جبکہ فعل کا اطلاق عام ہے، اختیاری کام کو بھی کہتے ہیں اور غیر اختیاری کام کو بھی. شریعت یعنی غیر اختیاری کام کو بھی فعل کہا جاتا ہے. تو شریعت میں چونکہ انسان کو تکلیف اس کی اختیاری حد تک ہی دی جاتی ہے، غیر اختیاری کام کا مکلف انسان کو نہیں بنایا جاتا، اس لیے اعملوا صالحا فرمایا گیا ہے قرآن میں، افعلوا صالحا نہیں فرمایا. دوسرا فرق یہ کہ فعل کا معنی کرنے کے آتے ہیں اور فعل میں یعنی فعل کا معنی کرنے کے آتے ہیں اور فعل میں دوام و استمرار نہیں ہوتا، اور عمل کا معنی کرتے رہنے کے آتے ہیں اور عمل میں دوام اور استمرار ہوتا ہے. جبکہ تیسرا فرق یہ کہ عمل کا صدور ذوی العقول سے ہوتا ہے، غیر ذوی العقول یعنی چوپائے وغیرہ ان کے افعال پر عمل کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ عمل سے خالی ہے. النیات یہ نیت کی جمع ہے اور نیت یہ مصدر ہے، نوا ینوی کا یعنی نوا ینوی کا مصدر ہے. پھر نیت اور ارادے میں تھوڑا سا فرق ہے کہ یعنی نیت کے لیے اس سلسلے میں 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، عزم، ارادہ اور نیت. تو ان کے درمیان فرق اس طرح ہے کہ عزم فعل سے پہلے ہوتا ہے اور ارادہ فعل کے ساتھ مقترن یعنی فعل کے ساتھ ملا ہوا، جبکہ نیت فعل کے علم کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. تو نیت کی جمع اور لغوی معنی اس کا قصد اور ارادے کے، جبکہ شریعت میں اس کا معنی دل کا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فعل کی طرف متوجہ ہونا. جبکہ فقہائے کرام نیت سے مراد یہ لیتے کہ 2 عملوں یا عبادات اور عادت کے درمیان فرق کرنا. تو حدیث میں نیت لغوی مراد ہے نہ کہ شرعی، تاکہ بات کا جو کلمہ ہے اس کے ساتھ پھر مطابقت حاصل ہو جائے، کیونکہ حدیث کی تقسیم کی جا رہی ہے خیر و شر کی طرف، اور نیت شرعی میں خیر ہی ہے شر نہیں. اور پھر نیت اور ارادے میں فرق ہے، نیت میں غرض پیش نظر ہوتے جبکہ ارادے میں غرض پیش نظر نہیں ہوتی. اس لیے نو اللہ تعالیٰ نہیں کہا جا سکتا بلکہ اراد اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ افعال باری تعالیٰ کا معلل یعنی اغراض نہ ہونا متفق علیہ مسئلہ ہے. حدیث کا مفہوم انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کے عند اللہ مقبول ہونے یا مردود ہونے کا دار و مدار صرف نیت پر ہے. اگر اچھی نیت سے عمل کیا جائے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہوگا، اگر بری نیت سے عمل کیا جائے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل مردود ہوگا. اس لیے ہر عمل میں اخلاص اور تصحیح نیت کا اہتمام کرنا چاہیے. اس حدیث میں اخلاص فی العمل کی ترغیب دینا مقصود ہے. تو اخلاص کی حقیقت اس حدیث کا اصل موضوع ہے، اخلاص کی تعلیم دینا، اس کی ترغیب دینا.
اخلاص کی حقیقت لغت کے اعتبار سے یہ کہ کسی چیز میں کوئی یعنی کہ جس چیز میں کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہو، یعنی جس میں ملاوٹ کی جا سکتی ہو، تو اس کو ملاوٹ سے پاک صاف رکھنا، اس کو اخلاص کہا جائے گا لغت کے اعتبار سے۔ تو لغت کے اعتبار سے یہ ہوا کہ اخلاص کسی چیز کو شوائب یعنی ملاوٹوں سے بچا کر رکھنا۔ مثلا دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی جا سکتی ہے، تو دودھ کو اس ملاوٹ سے اور شائبے سے بچا لینا اخلاص اللبن کہلائے گا، اور ملاوٹ سے بچنے والے دودھ کو اللبن الخالص کہیں گے۔ جبکہ شریعت کی اصطلاح میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اپنے عمل کو غیر اللہ کے شوائب سے بچا کر، غیر اللہ کے یعنی ان ملاوٹوں سے بچا کر رکھنا، مطلب یہ کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی شبہ کوئی شائبہ نہیں آنا چاہیے۔ عمل میں شائبہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اغراض میں سے کسی غرض کے لیے کیا جائے، تو ہر قسم کے شائبے سے بچانا اخلاص العمل کہلائے گا۔ پھر عمل کی 3 قسمیں، یعنی ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتا ہے۔ اس غرض کے اعتبار سے عمل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عمل کا باعث صرف اخروی غرض ہو، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا، ثواب اور جنت لینا۔ دوسری قسم، عمل کا باعث صرف دنیاوی غرض ہو، مثلا لوگوں کی نظر میں وجاہت حاصل کرنا یا کوئی اور دنیاوی غرض حاصل کرنا۔ تیسری قسم، کسی عمل میں باعثین کی شرکت ہو، یعنی غرض اخروی کے لیے بھی کیا جا رہا اور غرض دنیاوی کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا رہا ہو۔ تو تیسری قسم کو عمل مشوب کہتے ہیں، یعنی ملاوٹ والا عمل، اور پہلی دونوں قسموں کو عمل خالص کہتے ہیں۔ پہلی قسم خالص للآخرہ، دوسری قسم خالص للدنیا ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں کو اخلاص کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یعنی ہر ایک میں غرض ایک ہی ہے، دوسری جانب کی ملاوٹ اس میں موجود نہیں۔ لیکن جب شریعت میں اخلاص کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراد اس سے اخلاص العمل للآخرہ ہی ہوتا ہے، کہ اپنے عمل کو دنیاوی اغراض کے شوائب سے پاک کر لینا۔ تو اب ان تینوں قسموں کا حکم کیا ہوگا؟ پہلی قسم یعنی خالص جو للآخرہ تھی، تو یہ بالاتفاق مقبول ہے اور اس پر ثواب ملے گا۔ دوسری قسم بالاتفاق مردود کے دنیاوی اغراض کے لیے صرف کریں اور اس پر انسان کو سزا بھی ملے گی۔ تیسری قسم یعنی عمل مشوب کے حکم میں تفصیل ہے، اور عمل مشوب وہ عمل جس میں دونوں غرضیں ملی ہو، دونوں غرض یعنی دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ تو پھر اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، دونوں باعثین مساوی ہوں، یعنی 50% دنیاوی غرض ہو اور 50% اخروی غرض ہو۔ دوسری حالت یہ کہ باعث سے دنیاوی غالب ہو، باعث اخروی مغلوب ہو، یعنی 80% دنیاوی غرض ہو اور 20% اخروی غرض ہو۔ جبکہ تیسری حالت باعث اخروی غالب ہو اور باعث دنیاوی مغلوب ہو۔ تو پہلی حالت میں نہ تو ثواب ہے اور نہ عقاب، کہ دونوں برابر۔ اکثر علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ دونوں غرضیں ایک دوسرے کی مزاحم بن گئی، ایک دوسرے کے مقابل آ گئی۔ اب باقی قسموں کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں 3 قسم کے اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ کہ پہلا قول اس میں زیادہ شدت والا ہے، اشد ہے، دوسرا قول کافی خفیف ہے، اخف ہے، اور تیسرا عدل ہے۔ تو پہلا قول اس میں یہ کہ جس عمل میں تھوڑی سی غرض دنیاوی بھی مل جائے تو وہ مردود ہے، اور یہ قول اشد ہے۔ جبکہ دوسرا قول اس میں بعض علماء کا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ جس عمل میں تھوڑی سی بھی غرض اخروی مل جائے تو وہ مقبول ہے، اور یہ قول سب سے نرم ہے۔ جبکہ تیسرا قول امام غزالی، علامہ قرطبی اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تیسری قسم نہ مطلقاً مقبول ہے نہ مطلقاً مردود، بلکہ اس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ جب اخروی جہت غالب ہو اور دنیاوی مغلوب ہو تو اس پر ثواب مل جائے گا، لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب انسان کو اس عمل پر ملنا تھا کہ وہ صرف خالص للآخرہ ہو کر انسان کر لیتا، بلکہ جس قدر دنیاوی غرض کی ملاوٹ ہو گئی ہے اس قدر ثواب کم ہو جائے گا۔ جب دنیاوی غرض غالب ہو تو اس پر عقاب ہوگا، لیکن اتنا عقاب نہیں ہوگا جتنا خالص دنیا ہونے کی صورت میں ہونا تھا، بلکہ جس قدر اخروی غرض مل گئی اتنا عقاب کم ہو جائے گا، اور یہ قول معتدل ہے، اور اسے عقل و نقل دونوں ہی قبول کرتے ہیں، کہ قرآن میں کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو اس حدیث کے جملے سے یہ بات سمجھ آئی کہ نیات کی اعمال میں تاثیر ہوتی ہے۔ اچھی نیت سے اعمال کے ثمرات بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور بری نیت سے ثمرات بھی برے ہو جائیں گے۔
لیکن یہ بات یہاں پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر قسم کے عمل میں نیت مؤثر نہیں، کیونکہ اعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طاعات، یعنی وہ کام جن کو شریعت نیکی اور ثواب کا کام قرار دے۔ نمبر 2 معاصی، یعنی گناہ کے کام۔ اور نمبر 3 مباحات، یعنی جائز کام جو فی نفسی ہی نہ طاعت ہے نہ معصیت، مثلا اچھا کھانا کھانا، اچھا پہننا وغیرہ۔ تو نیت کی تاثیر طاعات اور مباحات میں ہوتی ہے، معاصی میں نیت کی کوئی تاثیر نہیں۔ مطلب یہ کہ جس کام کو شریعت نے معصیت اور گناہ کہا ہے وہ ہر صورت میں گناہ ہی ہے، خواہ بری نیت سے ہو خواہ اس میں اچھی نیت کرے۔ اگر گناہ کرتے وقت کوئی آدمی اچھی نیت کر لے تو اس سے وہ کام جائز نہیں ہو جائے گا، وہ گناہ اب بھی گناہ ہی رہے گا، بلکہ جس کام کو شریعت گناہ کہہ دے تو اس کو ثواب سمجھنا یا اس میں اچھی نیت کرنا یا اس میں مصلحت تلاش کرنا، یہ شریعت کی توہین اور شریعت سے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ اس کو گناہ قرار دے رہے اور یہ اس میں مسالے تلاش کر رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی ایسے طریقے سے چندہ وصول کرتا ہے جس کو شریعت نے ناجائز کہا ہو، مثلا کسی پر دباؤ ڈال کر وہ چندہ لیتا ہے ان سے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس طریقے سے چندہ کون سا اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، میں تو مسجد یا مدرسے کے لیے کر رہا ہوں، تو مسجد یا مدرسے کی خدمت کی نیت اچھی ہے، لیکن اس اچھی نیت سے چندہ حاصل کرنے کا وہ طریقہ جائز نہیں ہو جائے گا جس کو شریعت نے ناجائز کہا ہو۔ اس طرح ناچ وغیرہ معصیت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو ناچ اس لیے کرتا ہوں کہ اس بہانے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے نماز کی آواز کہہ دوں، تو یہ نیت اگرچہ اچھی ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کی تبلیغ دے، لیکن اس نیت سے ناچ جائز نہیں ہو جائے گا کیونکہ وہ ہر صورت میں معصیت ہی رہے گا۔ تو غرض یہی کہ اچھی نیت سے معصیت جائز نہیں ہو سکتی، اس میں نیت کی کوئی تاثیر نہیں۔ البتہ طاعات اور مباحات میں نیت کی تاثیر ہے اور اس پر ثواب ملنا یا نہ ملنا یہ نیت پر موقوف ہے۔ انما الاعمال بالنیات میں اعمال سے مراد طاعات اور مباحات ہیں، ان پر ثواب کا ملنا یا نہ ملنا یہ نیت کے سپرد ہے۔ مثلا نماز میں اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا، اگر بری نیت ہے تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ عقاب ہوگا۔ یہ طاعات کی مثال ہوئی۔ یہی حال مباحات کا ہے، مثلا اچھی غذا کھانا یہ فی نفسی ہی مباح ہے۔ اگر اچھی غذا اس لیے کھاتا ہے کہ علم اور عمل اور نیکی میں مزید طاقت پیدا ہو تو یہ اچھی نیت ہے، اس کی برکت سے یہ اچھی غذا کھانا طاعت بن جائے گا اور یعنی کھانا کھانے پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر اچھی غذا کھائی اس غرض سے کہ اس سے طاقت پیدا ہو اور اس سے فسق و فجور کرو، یہ بری نیت ہے، اس نے اس مباح کو معصیت بنا دیا۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ نیت اپنا انقلابی اثر طاعات اور مباحات میں دکھاتی ہے، معاصی میں نیت کا کوئی انقلابی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح مشائخ نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ ریا کے خوف سے عمل چھوڑ دینا یہ خود ریا ہے، اس لیے کہ اخلاص کا مقصود تو یہ تھا کہ نظر صرف اللہ تعالیٰ پر رہے۔ جب لوگوں کے دکھاوے کے خیال سے عمل چھوڑا تو معلوم ہوا کہ اس کی نظر غیروں پر ہے اور یہ بڑی قبیح حرکت ہے۔ تو عمل چھوڑ کے کون سا کمال حاصل کیا کہ دشمن کو اور زیادہ خوش کر دیا اور خالق کا وظیفہ چھوڑ کر مخلوق پر نظر رکھنے کا وظیفہ شروع کر دیا۔ اور شان عبدیت یہ ہے کہ نہ غیر اللہ کے لیے کام کرنا ہے نہ ان کے لیے چھوڑنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر ہی نظر ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات میں با جو موجود ہے تو با حرف جر ہے اور النیات مجرور، یہ ظرف مستقر ہے۔ ظرف مستقر کا متعلق فعل محذوف ہوتا ہے، یعنی جہاں پر فعل موجود نہ ہو ہمارے پاس تو اس کے لیے یعنی جار مجرور آ جائے تو اس کو ماقبل فعل کے متعلق بناتے ہیں۔ تو اگر ماقبل فعل موجود ہو تو اسی فعل کے متعلق ظرف لغو سے کہتے ہیں، ظرف لغو، اور اگر فعل موجود نہ ہو تو پھر اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ تو ظرف مستقر کا فعل متعلق فعل محذوف، اور وہ فعل محذوف کبھی فعل عام ہوتا ہے اور کبھی فعل خاص۔ قاعدہ اس کا یہ کہ اگر کسی قرینے سے کسی فعل خاص کی تعین ہو جائے تو وہ فعل خاص مقدر نکالنا چاہیے ورنہ فعل عام نکالنا چاہیے۔ اور عام طور پر مشہور افعال عامہ ہمارے پاس 4 ہی ہوتے ہیں: کون، ثبوت، وجود اور حصول۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ بالنیات کا متعلق کون سا فعل ہے؟ کوئی عام فعل تو اس کا متعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ افعال عامہ میں سے کسی فعل کو مقدر ماننے سے بظاہر یہ مطلب بنے گا کہ اعمال کا وجود حسی بغیر نیت کے نہیں ہوتا، اور یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ اعمال کا وجود حسی تو بغیر نیت کے بھی ہو سکتا ہے۔
یعنی اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں بغیر نیت کے بھی، کہ کوئی عمل کرتے وقت نیت نہ کرے لیکن پھر بھی وہ عمل جب کرے گا تو لوگوں کو وہ عمل محسوس ہو سکتا ہے، وہ اعمال حسی ہیں، بغیر نیت کے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یا کوئی فعل خاص ہی مقدر نکالنا پڑے گا۔ اب کون سا فعل خاص نکالنا چاہیے اس میں بحث ہوئی ہے، تو امام شافعی نے اس کا متعلق صحت نکالا ہے، یعنی انما الاعمال تصح بالنیات، یعنی نیت کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا، ہر عمل کی صحت موقوف ہے نیت پر۔ جبکہ احناف کے نزدیک اس کے لیے تصوب یا تصابو فعل محذوف نکالیں گے، ثواب فعل محذوف نکالیں گے کہ ہر عمل انما الاعمال یثاب علیہا بالنیات، کہ عمل کا ثواب نیت سے ہی ملتا ہے، کہ اگر نیت کرے گا تو ثواب ملے گی ورنہ ثواب نہیں۔ تو یہ متعلق نکال کر امام شافعی نے ایک اختلافی مسئلے میں اس حدیث کو حنفیہ کے خلاف پیش کیا ہے، حالانکہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں بلکہ ان کا نکالا ہوا متعلق حنفیہ کے یعنی انہی کے خلاف پڑتا ہے، امام شافعی کے خلاف۔ اختلافی مسئلہ یہ کہ وضو بغیر نیت کے صحیح ہے یا نہیں، تو حنفیہ کے نزدیک وضو بغیر نیت کے ہو جاتا ہے، اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں اگرچہ اس پر ثواب نہ ملے، جبکہ شافعی کے نزدیک بغیر نیت کے وضو صحیح نہیں ہوتا۔ تو شافعیہ کا جو الزام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا تقاضا یہ کہ ہر عمل کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے لہٰذا اس کی صحت کے لیے بھی نیت شرط ہونی چاہیے، اور حنفیہ وضو میں نیت شرط قرار نہیں دیتے، لہٰذا یہ حدیث حنفیہ کے خلاف ہے۔ جبکہ الزامی جواب یہ دیتے کہ شافعیہ نے کہا ہے کہ اعمال میں سارے عمل داخل ہیں، اور سارے اعمال کا حکم یہ ہے کہ وہ نیت کے بغیر صحیح نہیں۔ اگر حدیث کا یہی مطلب لیا جائے جو آپ نے لیا ہے، یعنی احناف شوافی کو یہ کہہ رہے کہ اگر حدیث کا یہی مطلب لیا جائے جو آپ نے لیا ہے کہ سارے اعمال کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، تو پھر یہ حدیث بظاہر ہمارے ہی خلاف نہیں ہوگی، اعمال کی بہت سی اقسام ہیں، تو یہ پھر آپ کے بھی خلاف ہوگی، کیونکہ اعمال کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں جن کے صحیح ہونے کے لیے آپ بھی نیت کو شرط قرار نہیں دیتے۔ اور اس کی تفصیل اس طرح کے امور دینیہ 5 قسم کے: اعتقادات، عبادات، اخلاق و آداب، معاملات، عقوبات۔ تو معاملات کی اہم قسمیں 5: معاوضات مالیہ، مناکحات، امانات، خصومات، ترکات۔ ایسے عقوبات شرعیہ یعنی اسلامی سزائے 5 ہے: حد ارتداد، قصاص، حد سرقہ، حد زنا، حد قذف۔ تو اعمال کی یہ 10 قسمیں ایسی ہیں جن کی صحت کے لیے آپ کے نزدیک بھی نیت شرط نہیں، تو اگر وضو کے مسئلے میں آپ اس کو ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں تو یہ مطلب لینے کی صورت میں یہ حدیث آپ کی بھی خلاف ہوگی۔ اور تحقیقی جواب احناف شوافی کو یہ دیتے ہیں، یعنی جو بھی گزر چکا تو یہ الزامی جواب تھا، تحقیقی جواب یہ کہ بالنیات کا متعلق صحت نہ نکالا جائے، اس کا متعلق ثواب نکالا جائے، تو پھر حدیث کا معنی یہ ہوگا انما الاعمال یثاب علیہا بالنیات، یعنی عمل کا ثواب نیت سے ہی ملتا ہے، باقی صحیح ہونا یا نہ ہونا دوسرے دلائل سے معلوم ہوگا۔ اس صورت میں پھر کسی تخصیص کی ضرورت نہیں ہوگی، سب کا اتفاق ہے کہ تمام اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ وضو کا ثواب بھی بغیر نیت کے نہیں ملتا، اگر بھی نیت کا تعلق ثواب سے کیا جائے گا تو کسی کے مسلک پر بھی کوئی اشکال نہ ہوگا۔ تو اگر تقدیر ہم ثواب کو ہی نکالیں تو اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں، مثلا اگر صحت مقدر نکالیں تو یہ حدیث حنفیہ کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اور اگر ثواب مقدر نکالیں تو حنفیہ کے خلاف نہیں معلوم ہوگی، اور راجح بھی یہی ہے کہ لفظ ثواب مقدر نکالیں، اور اس میں کئی فوائد، مثلا اگر ثواب لفظ مقدر نکالیں تو اس حدیث سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ اجماعی مسئلہ ہوگا کہ عمل کا ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا، اور اگر صحت کا لفظ نکالیں تو یہ حدیث خود صحت نکالنے والے کے بھی خلاف ہوگی، اس لیے کہ بہت سے اعمال شافعیہ کے نزدیک بھی ایسے جو بغیر نیت کے صحیح نہیں، یعنی پیچھے جس کا ذکر گزر چکا۔ اور اگر صحت کا لفظ، دوسرا فائدہ یہ بھی کہ اگر صحت کا لفظ مقدر نکالے تو خود شافعیہ بھی الاعمال کو اپنے عموم پر نہیں رکھ سکتے، ان کو تخصیص کرنی پڑے گی جس طرح کہ گزر چکا، اور اگر ثواب کا لفظ مقدر نکالیں تو کسی کے ہاں بھی تخصیص کی ضرورت نہیں، اعمال اپنے عموم پر ہی باقی رہے گا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، شروع میں گزر چکا تھا کہ حدیث کے 3 جز، پہلا جز گزر چکا، اب یہ دوسرا جز وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے،
یعنی آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. اس جملے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر آدمی کو بقدر نیت ہی ثواب ملے گا. اگر کسی نیکی میں کئی اچھی نیتیں کر لی تو وہ کئی طاعتیں بن جائے گی. ہر نیت پر الگ الگ اجر ملے گا. مثلا ایک آدمی مالی امداد کرتا ہے کسی فقیر قریب کی، اس کی یہ نیت بھی ہے کیونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں اسے دیتا ہوں، تو اس مالی امداد پر صلہ رحمی کا اجر مل جائے گا. اور یہ نیت بھی تھی کہ چونکہ یہ فقیر ہے اس لیے اس کو دیتا ہوں، تو اس کو تصدق علی الفقیر کا اجر بھی ملے گا. یا اس طرح کوئی مسجد میں داخل ہونا، یعنی مسجد میں داخل ہونے ایک عمل ہے، اس پر بھی کئی اچھی نیتیں کر سکتا ہے. مثلا نماز با جماعت کی نیت کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت کرنا، اعتکاف کی نیت کرنا، ذکر اللہ کے لیے خلوت حاصل کرنے کی نیت کرنا، اور اس طرح علمی استفادے کی نیت بھی کرنا. تو غرض یہی کہ اس طرح کی کئی نیتیں ایک ہی عمل میں کی گئی، تو حدیث کے جملے سے سمجھ میں آیا کہ ہر نیت کا اجر جدا ملے گا، کیونکہ دین کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ انما لامرئ ما نوی. حدیث کا پہلا جملہ تو تھا انما الاعمال بالنیات، اور دوسرا جملہ ہے انما لامرئ ما نوی. تو ان دونوں میں باہمی ربط کیا ہے؟ اس میں شارحین کی مختلف رائے ہیں. بعض نے فرمایا کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے. تاکید کا معنی ہے کہ ایک ہی بات کو دوبارہ کہنا، اس کو پختہ کرنے کی غرض سے، یعنی کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے پہلی بات کو دوبارہ کرنا. تو ان حضرات کے نزدیک جو بات پہلے جملے میں تھی، دوسرے جملے میں عنوان بدل کر اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے تاکہ وہ بات دل میں جم جائے. بعض شارحین کی رائے یہ ہے کہ دوسرا جملہ تاکید نہیں بلکہ تأسیس پر محمول ہے، اور تأسیس کا معنی ہے نئی بات کہنا. ان حضرات کے نزدیک دوسرے جملے میں نئی بات ہے جو پہلے جملے میں نہیں تھی. جب کسی کلام کو تاکید اور تأسیس دونوں پر محمول کیا جا سکتا ہو تو تاکید پر محمول کرنا بھی فصاحت اور بلاغت کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ اذا تکرر تقرر فی القلب. لیکن اولا یہی ہوتا ہے کہ اسے تأسیس پر محمول کیا جائے، اس لیے دوسرے جملے کو یعنی انما لامرئ ما نوی کو تأسیس پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے. اب اگر دوسرے جملے کو تأسیس پر محمول کریں تو یہ بتانا پڑے گا کہ دوسرے جملے میں کون سی نئی بات ہے جو پہلے جملے میں نہیں تھی. تو اس میں بھی علماء کی مختلف رائے ہیں، جن میں سے چند یہ ہے کہ پہلے جملے میں اعمال کی حالت کا بیان تھا، جبکہ دوسرے جملے میں عاملین کی حالت کا بیان ہے. دونوں میں فرق ہے. دوسرا یہ کہ پہلے جملے میں اعمال کی علت فاعلیہ بیان کی گئی ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کے مقبول بننے کے لیے نیت علت فاعلیہ یعنی مؤثر ہے، عمل کو مقبول بنانے میں اس کی تاثیر ہے. اور دوسرے جملے میں اعمال کی علت غائیہ کا بیان ہے کہ ان پر کیا ثمرہ ملے گا، جیسی نیت ویسا ثمرہ. تیسرا یہ کہ پہلے جملے میں صرف اتنا بتایا ہے کہ عمل کے مقبول بننے کے لیے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے. دوسرے میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی عمل میں کئی نیتیں کر لے گا تو کئی عملوں کا ثواب مل جائے گا. مثلا وہی پیچھے جو مثال گزر چکی مالی امداد کرنے کی. اور چوتھی یہ کہ پہلے جملے میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اعمال کے معتبر ہونے کے لیے نیت ضروری ہے. یہ مسئلہ اس جملے میں نہیں آیا نیت کرنے میں ایک آدمی دوسرے کے نائب ہو سکتا ہے یا نہیں. دوسرے جملے نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ استنابت فی النیت جائز نہیں، ہر آدمی کو اپنی ہی نیت کرنی پڑے گی. مثلا نماز میں اگر زید کی جگہ عمر نیت کر لے تو یہ کافی نہیں، زید اپنی نیت خود ہی کرے گا. تیسرا جز حدیث کا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو اس میں تین چیزیں ہیں، عمل، نیت اور غایت. فمن کانت ہجرتہ سے اشارہ ہے عمل کی طرف، کیونکہ ہجرت ایک عمل ہے، اور الی اللہ سے اشارہ ہے نیت کی طرف، اور فہجرتہ الی اللہ سے اشارہ ہے غایت کی طرف. تو ہجرت کا معنی اور اقسام. ہجرت کا لغوی معنی ترک کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دینا ہجرت کہلاتا ہے. اور بوقت ضرورت ہجرت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اور اصطلاح شرع میں ہجرت کے معنی منع کردہ چیزوں کے آتا ہے، یعنی اپنی خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کرنا، اور یہی ہجرت بادنہ ہے. اس کے مقابلے میں ہجرت ظاہرہ، اس کی دو قسمیں، ایک دارالفساد سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا، جیسے صحابہ کرام نے ہجرت مکہ سے یعنی حبشہ کی طرف کی تھی،
اور نمبر 2 دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جیسے فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف، تو یہ دونوں ہجرتیں منسوخ ہو گئی لا ہجرت بعد الفتح سے. اور اس کے علاوہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف اور دارالبدع سے دارالسنہ کی طرف، اور علم کے لیے ہجرت ہمیشہ باقی رہے گی. تو معاصی کو ترک کر کے طاعت کی طرف آنا، یہی ہجرت حقیقیہ ہے. اور اس لیے کہ ہجرت ظاہرہ کا مقصود بھی یہی ہے. اس لیے دار کفر یا دار الفساد میں آزادی سے انسان اطاعت الہیہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے. تو مطلب حدیث کا یہی ہے کہ حقیقی ہجرت، یعنی جس طرح کی دوسری حدیث میں بھی ہے کہ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، تو ہجرت باطنہ کا ذکر ہے اس میں. مطلب یہی کہ مہاجر حقیقی وہ ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے. اب یہاں پر اس حدیث میں تمام اعمال کو چھوڑ کر نماز روزہ وغیرہ بھی تھے، اس کی مثال بھی دی جا سکتی تھی. سب کو چھوڑ کر ہجرت کو ہی مثال کے طور پر پیش کیا گیا. اس کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ کہ ہجرت بہت اہم ہے اور سب عملوں سے زیادہ شاق اور مشکل ہے. جہاد میں گویا جان تک دینی پڑتی ہے، لیکن چند منٹ میں بات ایک طرف لگ جاتی ہے. لیکن ہجرت میں اپنی جائیداد، مکانات، اموال کے چھوٹنے کا غم، پھر ڈر کر اور بچ کر نکلنا، پھر مستقبل کی تشویشات سامنے ہے. تو ہجرت اپنے اندر غموم و حموم کی ایک طویل فہرست رکھتی ہے. اس لیے تمثیل کے لیے اس کو خاص کیا کہ جب اتنا بڑا عمل فساد نیت سے بیکار ہوتا ہے تو دوسرے عمل فساد نیت سے درجہ اولا ہی بگڑیں گے. اور دوسری وجہ خصوصیت شان ورود کی وجہ سے ہجرت کی تخصیص کی گئی. اس سے مہاجر ام قیس کی اصلاح مقصود ہے. پھر آگے ومن کانت ہجرت الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها، اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کی نہ کیا جائے بلکہ دنیا کے لیے کیا جائے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا. دنیا میں عورت بھی داخل تھی. پھر اس کو خصوصیت کے ساتھ الگ ذکر کرنے میں کیا خاص بات تھی؟ تو اس کے مختلف جوابات کے پہلا جواب تو یہ کہ زیادہ اہتمام کی وجہ سے عورت کو ذکر کیا. دوسرا جواب یہ کہ انصار مدینہ ہجرت کرنے والوں پر سب سے زیادہ اثار مال اور عورت پر کرتے تھے، اسی وجہ سے فرمایا کہ کوئی ہجرت نہ کرے، نہ دنیا کی وجہ سے نہ عورت کے حصول کے لیے. تیسرا جواب یہ کہ شان نزول کی وجہ سے عورت کا ذکر کیا. اور چوتھا جواب یہ کہ عورت دنیا کا عظیم ترین فتنہ ہے اور امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، تو من الناس سے ہجرت الی المرأہ مراد ہے. اسی لیے عورت کے فتنے کی وجہ سے اس کو مستقلاً ذکر کیا گیا. متفق علیہ، یعنی جس پر شیخین متفق ہو، نہ یہ کہ جس پر امت متفق ہو. شیخین سے مراد یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہو، دونوں کا اس پر اتفاق ہو. نہ یہ کہ جس پر امت کا اتفاق ہو، لیکن امت کا اتفاق اس کو لازم ہے، کیونکہ امت کا اس حدیث کو قبول کرنے پر اتفاق ہے جس پر یہ دونوں متفق ہو. اور اس طرح صحابہ ستہ میں سے باقی 4 نے بھی اسی کو نقل کیا ہے. اللہ خیرن کثیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.